میں کسی پیر کا مرید تھا، ہدایت ملنے کے بعد میری زبان سے اس پیر کے لیے نازیبا الفاظ نکلتے ہیں، کیا ان الفاظ کی وجہ سے میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ جی یہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ تو قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، لیکن وہ قرآن میں جس طریقے سے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس طرح آپ کی زبان سے نکلے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، ورنہ سورہ حمیم میں سجدہ میں آئے کہ جو اہل جہنم ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ، جن و انس میں سے وہ ہمارے بزرگان دین جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج انہیں ہمارے حوالے کر، ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندے۔ اور سورۃ العذاب میں آیا اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہوئے تھے، اور ان پہ بڑی لعنت فرما۔ تو یہ جو بدوائیں ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ دنیا میں دے رہے ہیں، یہ آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ بدوائیں آپ آخرت میں دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کام پہ گیا سی تواڈے نال بھی، شکر کرو دنیا پہ دے رہے ہو، تو یہ آپ اللہ کی حمیت میں دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ایک قادیانی جب مسلمان ہوگا تو کیا وہ غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر لعنتیں نہیں بھیجے گا کہ اس دجال کی وجہ سے میں بھی جہنم میں جانے لگا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا؟ بھیجے گا نا؟ ہاں چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ایک دیوبندی ہائے جب بریلوی ہوگا تو بریلوی ہو کے اس کا کام نہیں ہے کہ تھانوی رسول اللہ کو غلط کہ ہاں جی بالکل کہنا چاہیے، رکو ذرا صبر کرو آ جاؤ۔ ایک جب بریلوی اہل حدیث ہوگا تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہ شکر ہے میں مر لگا تھا اللہ نے بچا لیا۔ اور جب ایک اہل حدیث مسلم ہو تو اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا، ان بنوزوں کی وجہ سے میں بنو امیہ کا چاکر گزار بن گیا تھا، شکر ہے مجھے اہل بیت کا تعارف ہوا ہے اور مجھے پتا چلا کہ عمار ابن یاسر کون ہے۔ حضرت ابو سفیان کا مسلمانوں کو پتا ہے، عمار ابن یاسر کا تعارف نہیں انہوں نے کروایا۔ کیسے ظالم ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ جو لوگ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے طلحہ کہاں ہیں، ان کا تعارف تو کروایا انہوں نے، اور جو اسلام کے پہلے شہداء ہیں یہ آخر میں مسلمان ہوئے، وہ سب سے پہلے مسلمان بھی ہوئے شہید بھی ہوئے۔ کون؟ حضرت عمار کی والدہ سمیہ پہلی شہیدہ اور ان کے والد یاسر پہلے شہید، اور عمار ابن یاسر تو سید الشہداء ہیں، ان کے بارے میں تو حضور کی پیش گوئی ہے صحیح بخاری میں، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور وہ مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے بنو امیہ کے خلاف جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو طریقہ بھی پھر نبیوں والا ہونا چاہیے، اتنا سخت رویہ کیا تبلیغ کے لیے مناسب ہے؟ کوئی سخت رویہ نہیں، میں تو سب سے نرم ہوں۔ یہ آپ نے غلط جگہ پرچی بھیج دی ہے، یہ انہوں نے بھیجو جڑے سوراں دے سور کہندے نے، میں تو بہت نرم ہوں بھائی، میرے جیسا تو نرم بندہ ہی کوئی نہیں، میرا تو رویہ بہت نرم ہے اللہ کے فضل سے۔ میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں۔ یہ پرچی وہ لکھ سکتا ہے جو یہ پہلے مانے کہ اس وقت دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنے بزرگان بے دین ہیں، ان سب سے زیادہ نرم میں ہوں، ورنہ میں پھر بتا دوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے انہوں کہ نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے، یہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ کون؟ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ، اور دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے، اور وہابی جو ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے۔ پہلے یہ مانے میں سب سے نرم ہوں، اور جب آپ یہ مان لیں گے اس کے بعد سوال آپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا، میں پہلے ہی نرم ہوں اور کیا نرم کرنا ہے، کچا کھا جان۔ اللہ دے بندو، اے میری زبان کی تیزی نے اور حضرت عمر کی تلوار نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ شکر کرو حضرت عمر نہیں تھے بیٹھے، پھینٹی بھی لاندے۔ میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں وڈا میں، حدیثیں نہیں ہے بخاری مسلم میں۔ کبھی آپ کو خیال آیا کہ حضرت عمر کا یہ رویہ اتنا سخت کیوں تھا؟ حالانکہ حضور کی صحبت میں تھے۔ تو میں نے تو اللہ کے فضل سے آج تک نہیں کہا کہ منو اجازت دیو میں انہاں دی قبراں پٹاں تے میں انہاں دی جناب موڑنے تو انہاں دی گردناں آزاد کر دیاں، میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں صرف علمی اختلاف کرتا ہوں، اس کے بعد کہتا ہوں نمازیں ان کے پیچھے پڑے، چندے ان کو دیں۔ میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔
مجھے حضرت عمر سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنا بڑا ڈفرنس ہے نرمی کا. شکر کریں حضرت عمر والی سختی نہیں ہے میرے اندر, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. قبر کے عذاب کے حوالے سے بتا دیں کہ قبر کے معاملات کیا مرنے کے فوراً بعد شروع ہوں گے؟ جی مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جائیں گے. قرآن میں ہے سورۃ الانفال میں کہ جب فاسقین کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی پیٹھوں پہ اور چہروں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں. مرنے سے پہلے شروع ہو جائے گا. اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہوگا. اور پھر سورہ المؤمن میں آئے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے عذاب قبر بھی ہوگا, اور فائنل جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن ہے. اللہم اجرنا من النار, آمین. عشاء کی نماز میں صرف فرض پڑھنا کیسا ہے؟ فرض پڑھ لینا کافی ہے, لیکن وطر کی چونکہ تاکید آئی ہے سنت موقدہ کے طور پر, باقی وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. تو اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ سستی ہے تو وہ ایک وطر پڑھ لے. الموطا امام مالک میں موجود ہے, سعد ابن ابی وقاص 4 فرض پڑھتے تھے اور 1 وطر پڑھتے تھے. 2 سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ بھی تو موقدہ انہوں نے دسیاں ہوئی ہیں, موقدہ ہیں, پڑھیں, فضیلت لیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اہتمام کریں, لیکن وہ نماز کا اس اعتبار سے حصہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے 4 فرض آپ کے ریجیکٹ ہو جائیں گے. جس طرح کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کے روزے نہیں ہوتے, وہی کہانی ہے. اس پہ میری آپ تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں. کیا صرف فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ میں اپنی فیملی کے حوالے سے فکر مند ہوں. ان کی ذہنیت فرقہ واریت نے پکی کی ہوئی ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا حال بتائیں جس سے وہ رائے راست پہ آ جائیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ جاہل تھے, جو انہیں قرآن و حدیث نظر نہیں آتا تھا. جی بالکل ایسا ہی تھا, انہیں بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جاہل تھے. ان کو کہ اپنے نام کا کلمہ کون پڑھا سکتا ہے؟ اور قادیانی والی نماز جنہوں نے آپ کو سکھائی وہ جاہل ہی تھے نا. بس انہیں گل پھاڑ لو. جو بھی ابا تنگ کرے, جو بھی چاچا تنگ کرے, جو بھی ماما تنگ کرے, ان کو کوئی ہم نے قادیانی والی نماز چھوڑ دی ہے, ہم مسلمانوں والی نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی. اس کے بعد اگر اس میں فطرت کی کوئی رمق باقی ہے نا, تو اس بندے کو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اور آپ وہی لوگ ہیں, آپ کو اگر کوئی یہ بات بتاتا نا اس وقت بھی کہ یار آپ کی تو نماز قادیانیوں والی ہے, تو آپ کو ٹینشن ہو جانی تھی کہ یار میں دیکھو ہی صحیح نہ کہہ رہا ہوں. تو جو اس لیول پہ آتے ہیں نا, ابھی ان کا دل مردہ نہیں ہوا, انہیں ہدایت مل جائے گی. اور اگر اتنا بڑا جملہ سن کے کوئی بندہ اوور لک کر رہا ہے تو سمجھ لیں یہ مکار ہے, اسے پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کیا کام ڈلا ہے, اور یہ پیدا ہوا ہے جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہرحال جب تک زندہ ہے اس وقت تک تو ہم کوشش کریں گے, باقی مر گیا تو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائے. ہم تو دعوت ہی دے سکتے ہیں. اگر زبردستی ایمان کسی کو دیا جا سکتا تو ابو لہب کو بھی کلمہ نصیب ہوتا. نبی اسلام کا چچا تھا اور آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. اپنی لونڈی سویبہ اس نے حضور کے دودھ پلانے کے لیے وقف کی ہوئی تھی, لیکن نہیں ہدایت ملی. تو یہ آسان سا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے قادیانیوں والی نماز چھوڑ دی ہے, اور باقی ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ گمراہ ہیں, ان کو کہ بتاؤ ہم کہاں گمراہ ہیں. اور جو وہ بات کہیں ایک بات پکڑیں قرآن و سنت سے, اس کے بارے میں آپ دلائل رکھیں, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بھاگتے ہیں. اور میری ایک ویڈیو, ٹریلر ویڈیو جو ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر رکھی ہے, 40 منٹ کی, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, وہ کسی کی کایا کلب کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے 5 مثالیں دی ہیں. ایک وہ دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا, اور ایک وہ دین ہے جو بابوں نے سکھایا. اگر والدین کسی بیماری کی وجہ سے حج عمرہ پر نہیں جا سکتے تو کیا اولاد جا سکتی ہے؟ جی, اولاد اس صورت میں جا سکتی ہے جب اولاد نے اپنا حج اور عمرہ کیا ہو. ان کے حج اور عمرے کے لیے آپ نہیں جا سکتے اگر آپ نے اپنا نہیں کیا. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک شخص اپنے بھائی کی طرف سے عمرہ کر رہا تھا, تو نبی اسلام نے فرمایا تو نے پہلے اپنا کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا پہلے اپنا کرو پھر ان کی طرف سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو ماں باپ کو بعض اوقات خمار چڑھ جاتا ہے, وہ اولاد کو کہتے ہیں جی پہلے سانو حج کرا پھر آپ کر. بھائی آپ پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے. حج فرض اس کے اوپر ہے جس کے پاس رقم ہے.
اگر اولاد صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس مال آیا تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کے ماں باپ پہ نہیں حج فرض. ماں باپ کے پاس اگر اپنی رقم کوئی ہے تو ان پہ حج فرض ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں ہے. اور اگر ان کے پاس رقم تھی، جان بوجھ کے وہ سستی کرتے رہے، مر گئے اسی حال میں، تو ان کے مرنے کے بعد اگر آپ ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، حج بدل، تو یہ جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے تاکہ آخرت کے عذاب سے انہیں چھٹکارا ملے. اور اگر وہ زندہ ہیں، بیمار ہیں، نہیں جا سکتے، تو کوئی بھی شخص، خواہ ان کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ پہلے اس نے اپنا حج کیا ہو، اور عمرہ بھی اسی میں داخل ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی، اس طرح کا کام جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں. باقی رہا جو قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو وہ لڑکی لڑکا سے مراد نہیں ہے، وہ ہے بدبخت یا خوش بخت. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی تمہیں پیدا کرتا ہے تو کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مؤمن. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی موت پہ مرے گا یا کفر کی موت پہ، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اگر مسیحی دوست کے گھر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہم افسوس کے لیے جا سکتے ہیں؟ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس. باقی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اور ان کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. ویسے آپ افسوس کے لیے ضرور جائیں، وہ آپ دنیا میں معروف طریقے سے چلیں گے، مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے. یہ اصل میں چیز ہے. سورہ توبہ میں آیا کسی مؤمن کے لیے شایع نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی کفر کی حالت میں مر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی دعائے مغفرت کی جائے. زندگی میں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. میت کی تدفین کے بعد کسی مجبوری کے تحت میت کو کیا قبر سے دوبارہ نکالا جا سکتا ہے؟ مجبوری صرف ایک ہو سکتی ہے کہ کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور پوسٹ مارٹم کروانا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر کوئی اس کا بیٹا دور سے آیا، اس کو لاش دکھانے کے لیے نہیں نکال سکتے، قبر سے میت کو کسی صورت نہیں نکال سکتے، اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے. تعفن پھیلا ہوگا، خام خواہ ایک تماشا لگانے والی بات ہے. ہاں، چونکہ ایک اگر قتل والا کوئی معاملہ ہے، مقتول کا یہ حق ہے کہ اس کے قاتل کو تلاش کر کے سزا دی جائے. اس کے لیے اگر جوڈیشری اجازت دے تو وہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جب قبر کشائی کا ایک سلسلہ اس وقت افواہ گرم ہوئی تھی، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور دوسری طرف حدیث قرطاس میں حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی حالت نزع اور بخار کا غلبہ ہے، یہ الفاظ استعمال کیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نزع کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے خود سے بیچ میں ٹھوک دیا. انہوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام تکلیف میں، حالت نزع کا تو ذکر ہی نہیں تھا. حضرت عمر کو یہ بالکل یقین نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام اس بیماری سے دنیا سے تشریف لے جائیں گے. بالکل یہ غلط بات آپ نے کی ہے، انہیں بعد میں ہی پتہ چلا. کیا والدین کو بتائے بغیر سفر کر سکتے ہیں؟ آپ کی اکیڈمی میں آیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بالغ ہیں تو آ سکتے ہیں بھائی، نابالغ کو اجازت کی ضرورت ہے، بالغ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ماں باپ آپ کو منع کرتے ہیں تو کوئی آنے کی ضرورت نہیں، وہاں بیٹھ کے ویڈیوز میں دیکھیں. یہ کوئی فرض سفر تو نہیں جو آپ نے اختیار کرنا ہے. فرض سفر تو یہ ہے کہ آپ نے گھر سے مسجد کا سفر، وہ آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں روک سکتے، داڑھی رکھنے سے نہیں روک سکتے، جماعت سے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. یہاں آنے سے اگر وہ روکتے ہیں تو دنیا میں معروف طریقے سے چلتے ہوئے آپ رک جائیں. لیکن جو ہم بتا رہے ہیں قرآن و سنت، اس میں چلنے سے روک رہے ہیں، تو وہ میرے پیچھے چلنے سے نہیں روک رہے، وہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے سے روک رہے ہیں. رہا یہاں آنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں بالکل، ہم کوئی یہاں پہ درگاہ کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے عرس پہ ضرور حاضری دینی ہے. ہاں